السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں قرآن کی ایک بہت ہی پر اثر سورت سورت الزمر پر۔ یہ سورت ایک طرف اللہ کی بے پناہ رحمت کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف حتمی احتساب کی بھی یاد دلاتی ہے، یعنی امید اور تنبیہ کا ایک بہت ہی طاقتور پیغام۔ چلیں اس سورت کے بالکل دل سے شروع کرتے ہیں۔ یہ آیت ان سب کے لیے امید کا ایک سمندر ہے جو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک کھلی دعوت ہے جو یاد دلا رہی ہے کہ توبہ اور معافی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، چاہے خطائیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پیغام کہاں سے رہا ہے۔ یہ کوئی عام کلام نہیں، بلکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہ ذات جو غالب ہے، حکمت والی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہر لفظ حتمی سچائی اور اختیار رکھتا ہے۔ تو یہ صورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ذرا کائنات میں پھیلی اللہ کی نشانیوں پر غور تو کریں۔ ذرا سوچئے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات کا دن پر لپٹنا اور دن کا رات پر، اور سورج اور چاند جو ایک مقررہ وقت تک اپنے مدار میں چل رہے ہیں، یہ سب اسی ایک خالق کی زبردست طاقت اور بے مثال حکمت کی دلیلیں ہیں۔ اچھا، جب کائنات کی اتنی بڑی نشانیاں سامنے ہوں تو پھر کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہی نا کہ عبادت صرف اور صرف اسی ایک اللہ کے لیے خالص کر دی جائے۔ اس میں کوئی شراکت داری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف خالص بندگی اور اطاعت اسی ذات کے لیے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ اب خالص عبادت کی جو ضد ہے نا، وہ ہے شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ یہ ماننا کہ کوئی اور بھی طاقت رکھتا ہے یا عبادت کے لائق ہے، ایک بہت بڑی گمراہی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس سے یہ سورت سختی سے خبردار کرتی ہے۔ دیکھیں، شرک کی الجھن اور توحید کے سکون کو سمجھانے کے لیے قرآن ایک بڑی زبردست مثال دیتا ہے۔ تصور کریں ایک ایسے شخص کا جس کے کئی مالک ہوں اور وہ سب آپس میں جھگڑتے رہتے ہوں۔ وہ بیچارہ ہر طرف کھنچتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جو صرف ایک ہی مالک کا ہے، جس کی سمت بالکل واضح ہے، زندگی پرسکون ہے۔ تو قرآن پھر یہ سوال اٹھاتا ہے، کیا ان دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ ایک جو ہر وقت انتشار اور الجھن میں مبتلا ہے، اور دوسرا جو سکون اور ایک واضح مقصد کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ تو بس اسی بنیادی عقیدے کی بنیاد پر یہ سورت دو الگ راستے اور ان کی الگ منزلیں دکھاتی ہے۔ ایک راستہ ہدایت کا ہے جو توحید سے نکلتا ہے، اور دوسرا گمراہی کا جو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ فرق اس سوال سے اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ جو غفلت میں پڑے ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں۔ اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، دونوں گروہوں کا ایک واضح موازنہ ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو راتوں کو عاجزی سے عبادت کرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں اور جیسے ہی نعمت ملتی ہے اسے بھول کر تکبر کرنے لگتے ہیں اور اس کے شریک بنا لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ان کے انجام بھی بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک کے لیے جنت کے اونچے محلات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور دوسرے کے لیے اوپر اور نیچے سے آگ کے سائبان۔ لیکن ان تمام سخت تنبیہات کے ساتھ ہی سورت اپنا رخ ایک بہت ہی امید بھرے پیغام کی طرف موڑتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی رحمت کا سمندر۔ یہ وہ حصہ ہے جو مایوسی کے ہر اندھیرے کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ یہ آیت پھر سے اعلان کرتی ہے کہ کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہو جائے۔ وہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، شرط صرف سچی توبہ اور اس کی طرف پلٹنے کی ہے۔ بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ تو سوال یہ ہے کہ اس رحمت کو پایا کیسے جائے؟ سورت اس کے لیے 3 سیدھے سادے قدم بتاتی ہے۔ پہلا قدم، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کرو۔ دوسرا، اس کے آگے سر جھکا دو، خود کو اس کے حوالے کر دو۔ اور تیسرا، اس بہترین کتاب کو فالو کرو جو نازل کی گئی ہے، اور یہ سب کچھ اس سے پہلے کرنا ہے کہ عذاب اچانک آ جائے اور کوئی مددگار نہ ملے۔ اچھا، رحمت کی اس امید کے ساتھ ساتھ سورت ہمیں اس دن کی حقیقت بھی یاد دلاتی ہے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی یوم آخرت، حتمی فیصلے اور مکمل انصاف کا دن۔ اس دن کے واقعات کی ترتیب کچھ یوں بیان ہوئی ہے۔ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کی ہر شے بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ پھر جب دوسری بار پھونکا جائے گا تو سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، اور ہر ایک کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا جائے گا۔ اور پھر لوگوں کو گروہوں میں روانہ کیا جائے گا۔ کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جہاں فرشتے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ اور دوسری طرف
پرہیزگاروں کو عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ تم پر سلامتی ہو، تم بہت اچھے رہے، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور جب ہر ایک کو اس کا بدلہ مل جائے گا اور انصاف قائم ہو جائے گا تو بس ایک ہی آواز گونجے گی، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ حتمی انصاف اور اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہوگا۔ اور آخر میں سورت ہمیں اس ایک طاقتور سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جو اصل میں پورے پیغام کا خلاصہ ہے۔ وہ شخص جو ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی خالص عبادت کرتا ہے اور اسی سے امید رکھتا ہے، تو کیا اللہ اپنے اس بندے کے لیے کافی نہیں؟